تو وہ بندے کو جلاب لگ گئے، لوگوں نے آ کے کہا حکیم صاحب اس کو تو موشن بندی نہیں ہو رہے. حکیم صاحب نے کہا مادہ فاسد نکل رہا ہے نا، کوئی اچھی چیز تو نہیں نکل رہی نا، گندا مادہ نکل رہا ہے، جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. بھائی روک لے اس کو، کہہ رہے نہیں جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. اصل میں حکیم سے روکا نہیں جا رہا، اب وہ کیا کر، بالآخر وہ مر گیا. لوگوں نے آ کے بتایا حکیم صاحب اس کا تو انتقال ہو گیا. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے گیا ہے، قبر میں لے جاتا گندی ہو جاتی قبر، صاف ستھرا ہو گئی. یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے، لیکن میں آج کل اسی کو فوکس کرتا ہوں کہ پہلے جو ہمارے دماغوں میں فاسد مادے گھسے ہوئے ہیں نا وہ کیا ہو جائیں، وہ صاف، پھر سب کچھ سمجھ میں آئے گا. اگر میں آپ سے کہوں رمضان کے روزے رکھو تو آپ بولو گے مفتی صاحب آپ ہمارے کیا لگتے ہو یار. میں آپ سے بولوں رمضان میں یہ کرو وہ کرو، آپ کیا کرو گے؟ میں آپ کو ڈراؤں جہنم کی وہی نہیں سناؤں کہ بھئی یہ کرنے سے یہ آگ میں جاؤ گے، یہ کرنے سے جنت. شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا. یار یہ تو ہر قوم میں موٹیویشن کے طریقے ہوتے ہیں، ہر مذہب میں. پنڈت لوگ بھی جب اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں بتوں کے سامنے جھکو تو وہ بھی تو کچھ ڈراتے کہ بھگوان کی عبادت نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، کرو گے تو یہ ہو جائے گا. مولوی صاحب بھی جب کسی کو نماز کے لیے بلاتے، وہ بھینس والا قصہ ہے نا، ایک مولوی صاحب دیہاتی سے کہتے تھے نماز نہیں پڑھتے تم، اس نے کہا پڑھوں گا بھینسوں کا نقصان ہوگا. مولوی صاحب نے کہا بھئی آ کے پڑھا کرو، بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی. کسی بھی عمل پہ لانے کے لیے کوئی نہ کوئی ترغیب دی جاتی ہے. تو سیاسی ترغیبیں ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اسلام نے بھی کچھ ایسی ترغیبیں لگا دی ہیں ساتھ میں تاکہ لوگ اسلام پہ عمل کریں. تو ہر مذہب